ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد والے جو مومنین باہر بیٹھے ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں فرش عزا پر محمد وآل محمد بلندر صلوات اس غازی کو مرنے کی نہایت ہوئی خیمے سے نکل باپ کو جینے کی دعا اور گردن شہ بے کس کے عابد سے بانو کہتی تھی محلت گلے کچھ خاک پاک لے چلو سغرا علیل ہے کچھ خاک پاک لے چلو سغرا علیل ہے حضرت کے قبر ہل گئی زینب کے بیت سے آ کر بشیر نے کہا ابن حسین سے شہزاد جاں بلب غیب پیشو روشن سے چلیے وطن کو قبر شاہ بشیر کہنے سے عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں کو بول گئے وہ بولی اختیار ہے کیا قبول ہے وہ بولی اختیار ہے پکاری کچھ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اور مقبرہ حسین کا سنسان ہو گیا بھوکا
مقام قتل کا میدان ہو گیا، تو کا مقام قتل کا میدان ہو گیا۔ آئی مسافروں کو میرے بوز میں پسند، دنیا میں جسمی کو بستے نہیں پسند، دنیا میں جسمی کو بستے نہیں پسند۔ اے کربلا سرور دل گیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، اے بھائی جان جاتی ہے جان جاتی ہے خمشیر الوداع۔ کیا یہ نصیب ہے یہ نواسی رسول کے، تم نے مجاورین ہمارے قبول کے، تم نے مجاورین قبول کے، چہلم جو کربلا میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ جو بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں سب آگے تشریف لے آئیں، مجلس میں رونق ہو جائے گی۔ آگے لے آئیں درود کا سہارا پڑھتے ہوئے۔ خصوصاً جو جوان ہیں اور دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آگے لے آئیں، تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله بعد الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، درود پڑھے محمد و بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حضرتان امام حسین آج روز چہلم ثانیہ زہرا نے 1 سال کے بعد بعض روایتوں میں کچھ اختلافات اپنے بھائی کا چہلم بھائی کی قبر پہ بنایا اور اسی تعصی میں اب پوری دنیا یہ چہلم منا رہی ہے اور عالمی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اب اس چہلم کی. میں نے ان 5 مجالس کی جو 5 مجالس تھیں موضوع جو قرار دیا تھا وہ انصار خدا قرار دیا، خدا کی نصرت کرنے والے، اور اسی عنوان سے تسلسل کے ساتھ روزانہ تھوڑا بہت بیان کرتے رہے. ہدف کیا تھا؟ ہدف یہ ہے کہ جو ان مجالس سے ہمیں ملنا چاہیے وہ ملے، کیونکہ آج پھر کچھ نئے چہرے ہیں. میں عرض کر دوں کہ پہلی مجلس میں بات عرض کی تھی اور اب پھر عرض کر رہا ہوں کہ ایک عارف گزرے، ابو سعید ابو الخیر، رش ہوتا ہے سب جگہ. یہ بچوں کو تذکر دینے کے لیے، خود اپنے لیے بھی بڑے عارف اور عرفا میں سے تھے. تو رش زیادہ ہو گیا، جیسے میں اب کہہ رہا ہوں لوگوں سے کہ اندر آ جائیں، وہ نہیں آ رہے ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اندر تشریف لے آئیں تو رونق اچھی ہو جائے گی مجلس کے اندر. درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بات اور عرض کرتا چلوں آگے. یہاں پر ہماری ملت کی سب سے بڑی مشکل یہ ہوئی کہ ہم نے ولایت کے منبر سے دوری اختیار کی ہے. اگر اس منبر سے نزدیک رہتے نا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. کوشش کیا کریں جتنا نزدیک ممبر سے بیٹھیں، جڑے رہیں ممبر کے ساتھ. تو ابو سعید ابو الخیر رش زیادہ تھا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے رش زیادہ ہے، آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے. اور جب جگہ ہو گئی تو وہ ابو سعید ابو الخیر ممبر پہ آئے، کہنے لگے میں دو جملے کہے صرف انہوں نے. کہنے لگے میں بھی یہی کہنے آیا ہوں، میں بھی یہی کہنے آیا ہوں کہ ہر شخص علم اور عمل میں ایک منزل پر ہے. میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں اس منزل سے ایک قدم آگے آ جائے. لازم بات ہے کہ مجالسیں اسی وجہ سے رکھی گئی ہے کہ جو جس منزل پہ ٹھہرا ہوا ہے، منجمد ہوا ہوا، ایک قدم آگے آ جائے تاکہ سیکھنے کو ملے. اور یہ وظیفہ پڑھنے والوں کا بھی ہے، یہ وظیفہ مجلس کرانے والوں کا بھی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو مجلس کرا رہے ہیں جنہیں بانیان کہا جاتا ہے، وہ یہ سوچ لیں کہ پکڑے جائیں گے، بخشے نہیں جائیں گے.
میں پڑھنے والا ہوں، میں بھی پکڑا جاؤں گا، بخشا نہیں جاؤں. کیوں؟ آپ کا 1 گھنٹہ قیمتی میں لے رہا ہوں، یہ 1 گھنٹہ قیمتی آپ سے لے رہے ہیں. اس میں ہم اگر کچھ منتقل نہ کر سکے، یہ بچے میرے نہ سیکھ سکیں، تو پھر فائدہ کچھ نہیں ہے. بہرحال اس منبر ولایت سے جڑے رہیے تو انشاءاللہ فیضیاب ہوتے رہیں گے. جس نے بھی منبر ولایت سے دوری اختیار کی اس کا بیڑا غرق ہو گیا. کل بات ہماری یہیں آ کے رکی تھی. کل ہماری بات جو رکی تھی وہ یہ رکی تھی کہ محبت میں مودت مانگی. میں نے محبت کی شدتیں آپ کو بتائی تھیں. آخری شدت عشق تھی. عشق پہ ہم پہنچ نہیں سکتے. عشق وہ منزل ہے کہ یا تو حسین نے کی، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مودت مانگی تھی ہم سے. اچھا اب مسئلہ یہ تھا انصار خود نصرت مانگی. میں نے کل بھی عرض کیا تھا ایسے نوجوان امام کو نہیں چاہیے جو بے خبر ہوں. امام کو ایسے نوجوان چاہیے جو باخبر ہوں، جن کو پتہ تو ہو کہ امام کا ہدف کیا ہے، مشن کیا ہے، مقصد کیا ہے. آج ماں باپ اپنی اولاد کو با مقصد بنانے کے لیے ان کو ویژن دیتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ میڈیکل پڑھ لیجئے، آپ یہ ہو جائیں گے. کوئی کہتا ہے یہ پڑھ لیجئے، یہ ہو جائیں گے. ایک ویژن. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیت نے ہمیں کوئی ویژن نہیں دیا تھا. کیا کوئی میرے بچوں کو ویژن نہیں دیا تھا؟ کوئی ان کو نہیں بتایا تھا کہ ایسے چلنا ہے؟ کچھ تو بتایا ہوگا. تو پھر تو وہی بات ہو گئی کہ نبی گئے تھے، کسی کو منتخب کر کے نہیں گئے تھے. دعوت ذوالعشیرہ، میں تقریر کو وہیں جوڑ رہا ہوں. دعوت ذوالعشیرہ نبی نے جب کہا تو یہ کہا فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي مِنْ هَذَا الْأَمْرِ، ہے کوئی اس امر میں میری نصرت کرنے والا؟ کون سا امر تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا محمد رسول اللہ. ہے اس کے بعد احکامات آتے گئے، نماز آئی، روزہ آیا، حج کے احکام آئے، جہاد کے احکام آئے. شریعت نے آپ کو دین پہ زندگی گزارنے کے احکام بتائے. آپ کو شریعت نے حکومت کرنے کے احکامات، ساری چیزیں آتی رہیں. کونوا انصار اللہ میں، دیکھیں میرا ٹائم کم تھا اس وجہ سے میں بہت سی چیزیں، ساری چیزیں اس کونوا انصار اللہ میں آتی گئیں. یہ مشن تھا. انسان نے زندگی گزارنی ہے تو کیسے آخری جو ہدف وہ حجۃ الوداع پر آ کے رکا. جب اعلان ہوا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب کونوا انصار اللہ میں یہاں پہ آ گیا. مشن کیا ہے؟ ولایت کی پیروی کرو. اس ولایت کا دامن نہ چھوڑنا. یہ مشن الہی کو کامیاب کرنے میں تمہاری مدد، تم ساتھ دینا ان کا، علی کا، اہل بیت کا تم ساتھ دینا. میں نے کل عرض کیا ہم ناصر بننے کے بجائے منصور بن گئے. ہمیں اہل بیت کی مدد کرنی تھی، ہم نے لگا دیا مجھے مدد کرنی ہے اہل بیت کی. کس کو؟ اس مشن الہی کو آگے بڑھانے کے لیے. اب اس ولایت کو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام امام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والجہاد والولایۃ. 5 ستون بنائے گا. عمارت کھڑی ہوگی، عمارتوں میں ستون بنائے جاتے ہیں جس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے. کون سی ایسی عمارت ہے جو بغیر ستون کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ یہ ستون نظر آ رہے ہیں، کچھ نیچے بھی ہیں جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے. کہا یہ 5 ستون اسلام اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے.
جس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، پانچواں ولایت ہے۔ حدیث آگے چلی، لم یناد بشیء کما نؤدی بولایتہ، جتنی صدا ولایت کے لیے دی گئی نا، اس کی کسی اور چیز کے لیے اہمیت نہیں دی گئی۔ کیوں؟ بار بار کہا گیا ولی مانو علی کو، ولی مانو، ولی مانو، ولی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ولایت بچے گی تو نماز بھی بچ جائے گی، روزہ بھی بچ جائے گا، حج بھی بچ جائے گا، اور اگر ولایت کو نقصان پہنچا یہ ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی۔ اتنی اہمیت، لم یناد بشیء کما نؤدی بولایتہ، علی کو حاکم مانو، علی کو حاکم مانو، علی کو حاکم مانو، علی کو حاکم مانو۔ حاکم ماننے کو بات کہا ہے، علی کو اپنی مرضی پہ چلانے کو نہیں کہا۔ ہاں، علی کی بات مانو، علی کے پیچھے چلو۔ نوجوانوں، اب یہ نصرت ولایت کی چل رہی ہے۔ اب ولایت، نصرت کس پر آ گئی؟ ولایت پر آ گئی۔ اب مختصر کرتا کرتا، کیونکہ موضوع کو ختم کرنا ہے، آگے کربلا۔ امام حسین نے بھی تو نصرتیں عاشور والے دن آوازیں لگائی ہیں۔ نوجوانوں کبھی سوچو تو صحیح، ویژن کیا ہے ہمارا؟ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ رہبروں کو نقصان پہنچاؤ۔ ہدف کیا ہے دشمن کا؟ رہبروں کو نقصان پہنچاؤ، قوم خود ہی تباہ ہو جائے گی۔ آج رہبروں کو نقصان پہنچایا گیا، رہبروں کے خلاف زبان درازی کی گئی۔ آج قوم دیکھیں تو ہر گلی میں ایک رہبر بنا دیا گیا، جس کو کوئی خود گھر والا عزت نہیں کرتا وہ بھی رہبری کر رہا ہے۔ علی کے مقابلے میں جس کے گھر میں عزت نہیں ہے وہ بھی گلی گلی کا رہبر بنا ہوا، جناب میں ہوں۔ اس سے پوچھو تمہارے کو طہارت آتی ہے؟ اس سے پوچھو وضو آتا ہے؟ بتاؤ، غسل کر کے بتائے گا؟ یہ کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ نقصان کیا ہے، علی کے دروازے کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملا ہے۔ باہر کی باتیں نہیں کر رہا میں، تو اس وقت اپنی مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ اس وقت ہم اپنے گھر کو سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ بڑا اچھا ہے، وہ بیٹھے ہوئے سرور صاحب کے بھائی، اللہ نام آ گیا مرزا سرور صاحب کا، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے۔ کبھی بزرگوں کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں بیٹھے بیٹھے تو بول دینا چاہیے۔ وہ کسی نے ان سے کہا کہ یار وہ ہم تو کنورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتا ہے وہ برجستہ جواب دیتے تھے۔ انہوں نے فوراً جواب کیا، بھائی ہم نے تو دروازے بند کر دیے ہیں۔ بھائی کیا مقصد؟ کہنے لگے ہم پہلے اپنے جو اندر شیعہ ہیں ان کو تو شیعہ کر لیں۔ رہبروں کے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع، ہر کوئی، میں نے کل کہا نا، آپ کو علی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اپنی عقل کا علاج کرو۔ علی پہ کیوں انگلی اٹھا رہے ہو؟ اگر تمہیں علی کو فضائل سمجھ میں نہیں آتے تو اپنا علاج کراؤ نا۔ علی نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے کیسے اکھاڑا، علی نے علم کو کیسے گاڑا پتھر کے اوپر، اپنا علاج کرا۔ جب نبی کی حدیث آ گئی کہ علی کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے، تو بتا کون جانے گا دوسرا؟ جب کہہ دیا یا وہ جانتا ہے۔ لیکن نصرتیں چل رہی ہیں، موضوع بہت ہے، میں نے تو صرف ہیڈنگ بیان کی ہے ان 5 مجلسوں میں۔ اگر ایک کے اوپر گفتگو کروں تو بہت وقت چاہیے۔ آگے کربلا میں امام حسین نے بھی تو نصرتیں کی نا۔ پہلی نصرت کیا تھی؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد نصرت کرنے والا؟ کل میں بتا دیا، جو نئے آئے ہیں ان کی مسئلہ ہے کہ اب وہ مدد و نصرت ان کو بھی سمجھانا پڑے۔ تو خلاصتاً جو نئے آئے، جو آخری مجلس ہے، جلدی بیان کر دوں۔ دیکھیں، مدد کا لفظ استعمال نہیں کیا، نصرت کا استعمال کیا ہے۔ مدد کسی فرد کی، ادارے کی، تنظیم کی کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہو تب کی جاتی ہے۔ نصرت کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مشن خطرے میں آ جائے، مشن خطرے میں آ جائے۔ کونوا انصار اللہ، وہاں پہ آیت میں بھی کہا
میری کون نصرت کرنے والا ہے؟ نبی نے کہا کون میری نصرت کرے گا دعوت ذوالعشیرہ عشیرہ میں؟ تو یہ وہاں نبی نے بھی اپنے لیے مدد کوئی مانگی تھی، یا امام حسین بھی اپنے لیے مدد نہیں مانگ رہے؟ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ نہیں، اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے۔ کہا اب یہ آواز رہتی دنیا تک، یعنی اب یہ آواز ہمارے درمیانوں میں بھی ہے نا، یعنی ادھر خدا اعزاز دے رہا تھا، پھر نبی نے اعزاز دیا، اب حسین ہمیں اعزاز بخش رہے ہیں۔ ہے کوئی میرے ساتھ کھڑا ہونے والا؟ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مولا حسین ہمیں اعزاز بخش رہے ہیں۔ ہے کوئی درود پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ہم نے کسی نقطے تک پہنچنا ہے، اختتام کرنا ہے تو کوئی کسی نقطے پہ اختتام۔ صدا بدل کر دی، حل من ناصر ینصرہ، مولا اپنے نہیں نصرت کوئی مانگ رہا ہے کہ حسین کو ضرورت ہے، کہہ رہے میرے مشن کو مدد۔ اب یہ صدا آج بھی گونج رہی ہے نوجوانوں آپ کے کانوں میں، حتیٰ کہ میں نے روایت میں پڑھا کہ عالم ارواح تک یہ صدا گئی ہے، یعنی محشر تک آنے والوں کے کانوں میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا گئی ہے۔ میں نے پڑھا ہے روایات کے اندر، جس نے لبیک کہا، جتنی دفعہ کہا وہ کربلا جائے گا، وہ کربلا جائے گا، جتنی دفعہ کہا ہے اتنی دفعہ جائے گا کربلا۔ وہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مشن کو، ہے کوئی دین الہی میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والا؟ ہے کوئی ولایت کے دفاع میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والا؟ دین کی بربادی میں میرا دین کی بربادی سے اصلاح کی طرف لانے میں مجھے میری مدد کرنے والا؟ استغاثہ موجود ہے۔ آیا یہ استغاثہ ختم نہیں ہوا؟ آج بھی اگر دین میں بیڑا غرق کوئی کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ صدا آج بھی موجود ہے، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا؟ نوجوانوں آج بھی آپ اس کی گرفت میں آ رہے ہیں، کوئی بچے گا نہیں اس سے۔ دوسرا استغاثہ دیا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی حرم خدا کو بچانے میں میری نصرت کرنے والا؟ ہے کوئی حرم رسول کو بچانے میں میری نصرت کرنے والا؟ استغاثے تو موجود ہیں، مگر کبھی ہم نے غور کیا ان استغاثوں کی طرف؟ ہمیں تو نوجوانوں کے منہ سے یہ سنتا ہے ہم غلام، بہت سے آپ دیکھیں جائیں غلام رسول ہیں، غلام اہل بیت ہیں۔ میں بچوں کو کہتا ہوں صحیح ہے، ہونا بھی چاہیے،
مگر تمہیں مالک و غلام کے اختیارات کا پتہ ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ پتہ ہے اسلام میں غلام اور مالک کے کیا اختیارات ہیں؟ یہ کانسیپٹ موجود ہے اسلام میں، ابھی نہیں ہے تصور، وہ علیحدہ بات ہے، مگر اسلام میں ہے۔ کیا تصور ہے؟ کہ غلام کے من جملہ تمام اختیارات کس کے پاس ہوتے ہیں؟ مالک کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ اپنا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے وزیر خریدا، غلام خریدا، اور خرید کے جب آیا بٹھا دیا گیا۔ اب بادشاہ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت لطف آئے گا آپ کو۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مالک جو رکھ دے۔ بھائی رسول کے غلام ہو، علی اہل بیت کے غلام ہو نا، زبردست سمجھنا۔ کہا نام کیا ہے تمہارا؟ کہا مالک جو رکھ دے۔ کہا کیا کھانا پینا پسند کرتے ہو؟ کہا جو مالک کھلا دے۔ کہا کیا پہننا پسند کرتے ہو؟ کہا جو مالک پہنا دے۔ اچھا یہ بتا کیا کرنا پسند کرتے ہو؟ کہا جو مالک دے وہ کرنا پسند کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہنا آسان ہے میں علی کا غلام ہوں، اب نام بھی علی دے گا، کام بھی علی دے گا، لباس بھی علی دے گا۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، میں غلام ہوں، اب میں نے اگر کہا میں علی کا غلام ہوں، میں رسول کا غلام ہوں، یعنی اس کا مقصد کیا؟ میرے اختیارات سے میں نکل گیا، میں اختیار علی اور رسول میں چلا گیا۔ اب میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی، علی کی مرضی چلے گی۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا علی کو کیا پسند ہے، علی کو کیا ناپسند ہے، علی کیا پہننا پسند کرتے ہیں، علی کیا نہ پہننا پسند کرتے ہیں، علی کیا کھانا پسند کرتے ہیں، علی کیا کھانا پسند نہیں کرتے، علی کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کہاں نہیں بیٹھنا پسند کرتے۔ کہہ دینا آسان ہے نوجوانوں، بہت آسانی سے کہہ دیا آپ نے۔ مولا سے کسی نے پوچھا مولا آپ جنت میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں یا اللہ کے گھر میں؟ بھائی میں آپ سے پوچھوں کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جنت میں، کیونکہ مسجدوں کے تو خلاف کیا گیا ہے نا ہمارے ہاں، مسجدوں کے خلاف کیا گیا ہے نا، وہ اس وجہ سے کیا گیا کہ مسجدوں سے ہی تو چلنا تھا سارا کام۔ نبی نے اپنا مرکز کہاں بنایا؟ مسجد۔ علی نے اپنا مرکز کہاں بنایا؟ مسجد۔ حسن نے کہاں بنایا؟ حسین نے کہاں بنایا؟ تمام ائمہ نے اپنا مرکز کہاں بنایا؟ پتہ تھا دشمن کو کہ یہیں سے ہوگا سارا کام، اسی کے خلاف کر دو۔ پوچھا مولا کہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں؟ کہا میں مسجد میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ تو وہ حیران ہوا، کہا مولا کیوں؟ کہا کہ جنت میں بیٹھنا میری رضا ہے، مسجد میں بیٹھنا خدا کی رضا ہے۔ بھائی میری خواہش ہے نا، بھائی آپ سب کی ہم سب کی خواہش ہے، کہاں بیٹھے ہم لوگ؟ ہے نا، بولے نا میرے ساتھ، بھائی سب کی خواہش ہے نا ہم جنت میں بیٹھیں، یہ ہے ہماری خواہش، مگر خدا کی خواہش یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھو۔ علی نے کہا، علی نے اپنی مرضی نہیں چلائی کبھی بھی، علی نے اپنے اوپر اپنے خدا کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ اب اگر کوئی اہل بیت کا غلام کہتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں علی کی مرضی اور اہل بیت کی مرضی پہ چلوں۔ مولا نے فرمایا لا تکن عبد غیرک، اے بندے کسی غیر کا غلام مت بن، کسی غیر کی غلامی کو قبول نہ کر۔ فقد جعل اللہ حرا، پروردگار عالم نے تجھے حر پیدا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے۔ نوجوانوں تمہیں آزاد پیدا کیا گیا ہے، تم غلامی کیوں قبول کر رہے ہو؟ آج ذہن کی بھی غلامی ہے، دشمن نے اتنا کام کیا ہے کہ ذہنوں پہ بھی نوجوانوں کی کیا ہے پابندی لگائی ہوئی ہے، ہر چیز سوچنے سمجھنے میں۔
حر پہ آزاد ہو. اب یہاں پہ بھی مجھے بولنا پڑے گا تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ نکل جائے. آزاد سے مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہر چیز میں آزاد ہو، نہیں، ریسٹرکشن لگائی ہیں، ریسٹرکشن لگائی ہیں. وہ بھی بتاتا چلوں آپ کو، ریسٹرکشن لگائی ہیں. جب امام رضا جب گزر رہے تھے تو امام رضا سے پوچھا کہ مولا حدیث کرتاس، مولا بتائیے کیا ہے؟ تو مولا نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہو گیا وہ بچ جائے گا. مولا کچھ دور چلے، بند کر دیا، پھر پردہ اٹھا. مولا نے کہا انا من شروطہا، اس قلعے میں جانے کی ایک شرط میں ہوں. یہ جو کہا نا آپ حر ہیں، حر کا مقصد یہ نہیں ہے ولایت کے سائے میں رہنا ہے، ولایت چھوڑ کے نہیں، جو دائرہ بتایا گیا ہے اس دائرے میں رہنا. یہ ولایت تمہیں توحید سے ملائے گی، توحید سے جدا نہیں کرے گی. پھر حدیث میں آیا کہ کیا کہا، حب ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذاب. علی کی ولایت بھی ایک قلعہ ہے. کیا مقصد ہے اس قلعے کا؟ جو اس قلعے میں داخل ہو، قلعے کا مقصد یہ 4 دیواری ہے. ہمارے یہاں جو تصور کیا جاتا ہے نہیں، یہاں کیا مقصد کوئی 4 دیواری بنی ہوئی ہے؟ نہیں، تمہارے دل کے اوپر پہرا. اگر علی کی محبت آ گئی، اب دل پہ پہرا آ گیا. وہ تھے طاہر و مطہر، اب جب آ گیا تو دل پہ نجاست نہیں آنی چاہیے. کونوا انصار اللہ. کریں گے نصرت؟ ہم سے نصرت مانگیے نوجوانوں، نصرت کرو. ابھی آپ کو بتاتا ہوں نصرت میں بھی ابھی ہمارے کچھ خوش عقیدہ بھی پیدا ہوئے ہیں ہمارے اندر. باہر کی تو باتیں بہت روئیں گے، نصرت مانگیے نا. یہ جو ہم مجلس ادا کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ نصرت ہے نہیں. یہ کوئی مرثیہ پڑھتا ہے یہ نصرت ہے یا نہیں؟ ماتم داری کرتا ہے یہ نصرت ہے؟ یہ ساری چیزیں نصرت ہیں. کچھ خوش عقیدہ ہمارے یہاں بھی پیدا ہوا ہے، نہیں کچھ اور چیز بھی لیا ہو. تم اپنی مرضی سے کون ہوتے ہو لانے والے؟ جو ہمیں کہا گیا وہی کریں گے. نوجوانوں، سنتی عزاداری کو برقرار رکھو. دشمن بہت تیزی سے ہماری عزاداری کے اندر قدغن لگا رہا ہے. ہمارے اندر لوگ پیدا ہوئے خوش عقیدہ. کیا امام جعفر صادق کی حدیثیں نہیں پڑھی؟ کیا ان کا نہیں پڑھا کہ چاند نمودار ہوتا تھا تو وہ ان لوگ کہتے تھے ہم مدینے میں محرم کا چاند امام صادق کے گھر سے پہچانتے تھے. وہاں گریے کی آوازیں آنے لگتی تھیں. تم من بولتے ہو گریا کوئی فائدہ نہیں کرتا، رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام نے نصرت مانگی ہے، مگر نصرت کن سے مانگی ہے؟ نصرت ان سے مانگی ہے جو مشن جانتے ہیں. جو مشن نہیں جانتے مولانا نے ان کو واپس کر دیا، جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. بتاؤ مشن اگر تمہیں میرا پتہ ہے. دیکھیں کربلا سے نکلے، رسول نے وہاں بتایا، خدا نے پہلے بتایا. میں نے مثالیں دی، میں نہیں جا رہا. جو تھے ساتھ ان کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ کا میں نے بتایا، پھر رسول میں حضرت عیسیٰ، سب کو. آخر میں رسول نے کہا اپنا مشن بتایا. کربلا سے نکلے، کیا حسین نے مشن نہیں بتایا تھا؟ امام حسین نے کس کو غافل رکھا تھا؟ آج کل بھی میں نے آپ کو کہا نوجوانوں کسی گروہ میں شامل ہو، پہلے پوچھو تمہارا مشن کیا ہے. ارے اہل بیت کے چاہنے والے میرے بچے بے مشن جس میں چاہیں چلے جائیں. ان کو کوئی راستہ نہیں ملا تو راستہ نہیں ملا تو پھر ہم 12 کے ماننے والے 14 کے ماننے والے کیسے ہیں؟ جب یہ نہیں دے سکتے تو پھر دنیا میں کون دے گا؟ اگر یہ نہ راستہ دے سکے تو پھر کون دے گا راستہ؟ اس حد تک ہم نیچے آ چکے ہیں. نصرت ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں جو مشن جانتے ہیں. سنیں کیا بتایا جب نکلے. مولا نے فرمایا الا ترونا الی الحق لا یعمل بہی. کیا تم دیکھ نہیں رہی حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ تمہاری نگاہوں میں نہیں آ رہا حق پہ نظر؟ حق جھٹلایا جا رہا ہے. الی الباطل لا یتناہیان. اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. کیا مشن نہیں بتایا امام حسین نے؟ بتایا نا، سارا بتایا. امر بالمعروف ونہی عن المنکر، آثار اسیرت جدی ابی واخی، سب بتایا.
کہیں کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا. کوئی آج بھی کہے ہمیں نہیں پتا حسین کا مشن کیا ہے. آج بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں انقلابات آ رہے ہیں مشن کے ذریعے سے آ رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا شخصیتیں لازمات وہ ان شخصیتوں کا تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ شخصیتیں اپنی جگہ ایک مقام رکھتی ہیں مگر مشن مولا بولے ہیں حق پہ عمل نہیں. اور کیا آج ایسا نہیں ہے؟ کیا آج حق کے ساتھ دے رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا یہ آوازیں آج نہیں گونجتی؟ آج بھی یہ آوازیں گونج رہی ہیں. مولا حسین مکے سے نکلے کربلا جانے کے لیے. دہیمیہ کا ایک مقام ہے, وہاں پر آپ مولا پہنچے, کہا خیمے لگا دیے گئے. دیکھا ایک سامنے خیمہ لگا ہے. نوجوانوں غور سے خیمہ لگائے. مولا نے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ کس کا خیمہ ہے. گئے, جا کے دیکھا عبداللہ بن حر جعفی کا خیمہ ہے. کس کا؟ عبداللہ بن حر. اچھا اس کی کنڈیشن ایسی تھی, خیمے کے باہر تلوار لٹک رہی تھی, نیزہ اور آپ کا زرہ ٹنگی ہوئی تھی, ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا, باہر بندھا ہوا تھا. مولا نے کہا بلا کے لاؤ اس کو. مولا نے بلایا. عبداللہ بن حر جعفی آئے, اپنے زمانے کی ایک طاقتور شخصیت, بھاری بھرکم شخصیت. مولا نے بلا کے کہا کہ ہم تمہیں سابقہ جرائم کی توبہ کرنے کا موقع دیتے ہیں. جو سابق خطائیں ہوئی ہیں اس کی توبہ کا موقع دیتے ہیں تمہیں. تم ہماری نصرت کرنے آ جاؤ. کیا کرنے آ جاؤ؟ نہیں کہا مدد کرنے آ جاؤ. مولا نے مدد نہیں مانگی, نصرت کرنی, یعنی جو میں جس مشن پر ہوں. پھر مشن بتایا. اب جو بتانے والی بات ہے وہ یہ ہے, عبداللہ بن حر جعفی کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی نصرت نہیں کر سکتا. میرے پاس یہ 3 چیزیں ہیں, یہ تینوں چیزیں آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں. میری تلوار اتنی تیز ہے کہ ہزاروں کو کاٹ دے گی. میرا گھوڑا اتنا تیز بھاگتا ہے کہ اس کا کوئی پیچھا. اور ایک ذرا سنیں گے مولا کا 2 ٹوک الفاظ, رہتی دنیا تک محشر تک کے نہیں یہ کافی. 2 ٹوک الفاظ مولا حسین کا. مولا حسین نے کہا مجھے تیری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تیری ضرورت ہے. مولا کہہ رہے ہیں تم میری نوجوانوں آپ کی ضرورت ہے. مولا کو آپ کے کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے. کمرے میں بیٹھ کر ملت کے خلاف لکھ دینا, ان لوگوں کے لیے لکھ دینا جو میدان عمل میں موجود ہیں, یہ اور بات ہے. میدان میں کھڑے ہو کے بات کرنا اور بات ہے. مولا کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. مولا نے کہا میں تمہاری ضرورت نہیں ہے, مجھے تم چاہیے. آپ پیسے لے لو, یہ لگا لو, وہ کر لو. مولا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, مولا کو میری ضرورت ہے. مولا نے کہا اگر تم نہیں ہو نا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. جاؤ. جو مشن حسین میں ساتھ نہیں دے سکتا حسین کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مشن ہے حسین میں ساتھ نہیں دے سکتا تو کوئی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دی, مولا نے چھوڑ دیا. اچھا چلے ساتھ نہ دیں, کم از کم مشن کے خلاف تو نہ جائیں. اگر آپ آزاداری نہیں کر سکتے تو آزاداری میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو بھائی؟ اگر مجلس تم نہیں کر سکتے تو مجلس میں رکاوٹ مت بنو. اگر جلوس نہیں کر سکتے تو جلوس میں رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اس کی سزا بہت خطرناک ہے. اگر تم نصرت نہیں کر سکتے تو ہٹ جاؤ, پیچھے چلے جاؤ. امام نے یہی کہا تھا کہ جب رات کا وقت تھا بجھا دیا گیا, جو لوگ جانے والے تھے کہا اتنی دور چلے جانا کہ یہ حل من ناصرین کی آواز تمہارے کانوں میں نہ آئے. حسین نے کہا یہ آواز تمہارے کانوں میں نہیں آئے, اتنی دور چلے جانا, اگر آئی تو عذاب آئے گا.
اور تم نے مدد نہیں کی تو عذاب آئے گا. اگر نہیں کر سکتے کوئی مجلس میں رکاوٹ تو نہ بن. اگر تم نصرت نہیں کر سکتے، مشن حسین میں تم ساتھ نہیں دے سکتے، نہ تم اصلاح کرنے میں ساتھ دیتے ہو، نہ معاشرے میں دو بھائیوں کو ملانے میں ساتھ دیتے ہو، نہ تم کیا کہتے ہیں ملت کی ترقی میں ساتھ دیتے ہو، تمہیں صرف ایک اعتراض کرنا ہے یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. ارے بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا تو تم کچھ کر لو. میں تم کچھ کر دوں. اگر نہیں کر سکتے گھر جا کے بیٹھو. حل من ناصرین ینصرونہ کی صدا کے اوپر آج بھی موجود ہے. بڑی سخت گرفت ہے نوجوانوں، مت بنو عزاداری میں رکاوٹ. میں اپنوں کے لیے بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات نہیں کرتا. کوفی لوہار کے نام سے مشہور ہے، واقعہ پڑھ لیے گا کتابوں میں. دو واقعے بتاتا ہوں آپ کو. نہیں کر سکتے مت کرو عزاداری میں رکاوٹ، مت بنو. کوفی لوہار یہ بہترین تلوار اور نیزے بنانا جانتا تھا، بہترین، یعنی فن کا ماہر تھا تلواروں کا. جب قافلے چلے یزید کے شمر کے تو یہ بھی اس کو بھی ساتھ لے لیا گیا. بہت توجہ نوجوانوں، اگر کچھ لے کے اٹھ سکتے ہو تو اٹھ جانا. اگر سمجھ میں آئے تو عمل کر لینا، نہ ہی سمجھ میں آتا تو اس کا علاج کچھ بھی نہیں ہے. ساتھ لے کر آ گئے. کربلا میں اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے کچھ نہیں کیا. مال غنیمت سمیٹا. 7 محرم کو پانی بند ہوا، 8 کو فوجوں کا مزید اضافہ ہوا، عاشور کو شہادتیں ہوئیں. اس نے 11 محرم کو قافلہ چلا، مال سمیٹ کے یہ واپس چلا گیا. ایک دن عالم خواب میں دیکھتا ہے، کہتا ہے ممبر لگائے. ممبر لگائے. ایک ممبر بتایا، پوچھا کس کا ہے؟ کہا رسول خدا کا. کہا دوسرا ممبر مولا کائنات کا. کربلا کے جتنے بھی مجرم تھے لایا جا رہا ہے، کہا ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو، اس کو بھی ڈال دو. میں خلاصہ کر رہا ہوں، واقعہ بہت بڑا ہے. یہ خوش تھا، یار میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، مجھے کوئی سزا ملے گی نہیں. اتنے میں ایک بڑھئی کو لایا گیا. دیکھیں وہ کہے میں نے کچھ نہیں کیا اور واقعہ کچھ نہیں کیا. واقعہ اس نے کربلا میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، مگر ایک کردار ادا کیا جو میں بھی اور آپ بھی کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میں اور آپ دونوں کر رہے ہیں، میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں ہم لوگ. اس نے کہا یار بڑا خوش، اس نے کہا یہ ہو رہا ہے ساری چیزیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اتنے میں ایک بڑھئی کو لایا گیا. مولا نے کہا کہ اچھا تم بھی شامل تھے؟ کہا مولا میں نے کچھ نہیں کیا. کہا میرا صرف اتنا قصور تھا. اس کا کتنا قصور تھا؟ اتنا قصور تھا، حسین بن نمیر کے خیمہ لگا ہوا تھا، اس خیمے کی کیونکہ لکڑیوں پہ لگتا ہے، ایک لکڑی ٹوٹ گئی. اللہ اکبر. بڑھئی نے صرف اتنا سا کام کیا، اس لکڑی کو سیدھا کر کے جوڑ دیا. مولا نے کہا تو نے میرے دشمنوں کا ساتھ دیا، حکم دیا ڈال دو اس کو جہنم میں. کچھ نہیں کیا، کوئی تلوار نہیں چلائی، کوئی نیزہ نہیں چلایا. اس نے بھی صرف دشمن کے خیمے کی ایک لڑی ٹوٹی تھی. نوجوانوں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم اور آپ مل کر دشمن کو مضبوط کر رہے ہوں؟ یہ کہتا ہے کہ اب جب میں نے یہ دیکھا نا تو میں پریشان ہو گیا. چلو یہ یہاں تک بھی بات کیا تھی، صحیح تھی، میں اس سے بات آگے کرنے جا رہا ہوں. کہا کہ یہاں تک تو میں اب پریشان ہو گیا. مولا نے حکم دیا پکڑ کے لاؤ اس کو، کوفی لوہار کو. لایا گیا. کہا میں نے کیا کیا ہے بھائی؟ میں نے کچھ نہیں کیا. جب مولا کے پاس آیا تو سنے، بس یہ مولا کے جواب سنانا چاہتا ہوں. مولا نے کہا اے شخص مجھے پتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. کیا کہہ رہے ہیں علی؟
مجھے پتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، مگر ایک شخص تو نے یزیدی فوج میں ایک شخص کا اضافہ کیا ہے، کہا ڈال دو اس کو جہنم میں۔ یزیدی فوج میں کتنے؟ کہیں میں اور آپ ایسا تو نہیں کر رہے؟ نہ چاہتے ہوئے نہ سمجھے، کیونکہ میں نے کہا نا مشن نہیں پتا مجھے، تو میرے بچوں کو مشن نہیں پتا، جس نے جدھر لگایا چل دیے۔ آج تو ہر گلی گلی کے لیڈر ہیں نا، جہاں ہوا چل دیے، ایک ایک لشکر میں نوجوان، ایسا تو نہیں میں ایک لشکر یزیدی میں اضافہ بن رہا ہوں۔ نوجوانوں سنبھلنا پڑے گا، کونوا انصار اللہ ہے، ہم کیسے نصرت کریں گے؟ ہمیں جو اعزاز امام حسین بخش رہے ہیں وہ کیسا پورا کریں گے ہم اس اعزاز کو؟ میں کیسے کروں اس اعزاز کو پورا؟ ہمیں سنبھل کے نوجوانوں چلنا پڑے گا۔ اچھا کریں کیسے نصرت؟ مولا بتائیے نصرت کیسے کریں؟ ہم سب تیار ہیں نہیں ہیں؟ سناٹا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، سب خاموش ہیں۔ نہیں نصرت کرنی ہے، ہم نے لامحالہ کرنی ہے نصرت۔ ہم ہمیشہ ہماری تو دعا یہ ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو قبر سے اٹھایا جائے اور ہم امام کی نصرت کریں۔ میں نہیں کہہ رہا مدد کریں، میں نہیں کہہ رہا مدد کریں، کیا کریں؟ مشن امام زمانہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے، پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پرچم، محمد رسول اللہ کا پرچم، علی ولی اللہ کا۔ اب بات آ گئی تو سنتے جائیے کہ جب نبی نے دعوت ذوالعشیرہ کی تھی وہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک رکا ہوا تھا، جب غدیر آئی تو وہاں اس کے ساتھ علی ولی اللہ بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ نصرت جو آج چل رہی ہے، جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا، جہاں جہاں محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا وہاں علی ولی اللہ بھی پڑھا جائے گا۔ روایت میں نے پڑھا، روایت میں کہا جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، مگر فوراً ہی اگر لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، روایت میں لکھا ہے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فوراً ہی اگر محمد رسول اللہ پڑھے اللہ اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے، اور اگر کوئی فوراً ہی علی ولی اللہ پڑھے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ مشن چل رہا ہے، اس مشن کو بڑھانے میں انہوں نے تو ساتھ دیا تھا نا۔ کس نے اپنا گھر قربان کیا؟ انہوں نے کیا تھا۔ عزیزوں اب نصرت کریں تو کیسے کریں ہم لوگ؟ کون سا طریقہ؟ میں بس جلدی جلدی گزر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی نصرت کا طریقہ کیا ہے؟ دل سے نصرت۔ آپ کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے نصرت کرنے کا۔ نصرت ایمان کا جب تک جذبہ نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب کتنوں کے اندر یہ تڑپ، میں نہیں بتا سکتا یہ تڑپ آپ کی ہوگی، کتنی تڑپ ہے آپ کے اندر؟ جتنی تڑپ ہوگی نا اتنا آپ امام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ دل سے نصرت، مگر معرفت کے ساتھ، پہچانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ حسین نے کیا کہا تھا؟ میرے ساتھ وہ چلے گا جو تیر کی انیاں، نیزوں کی انیاں، تلواریں اور گزر برداشت کر سکے۔ صاف پیغام دیا تھا حسین نے، میرے ساتھ قافلے میں وہ آئے جو یہ چیزیں کیا ہو۔ ابھی بھی حسین امام زمانہ کی نصرت کے لیے وہ آگے آئے جو دل سے، ایسا نہ ہو ادھر ادھر نکل جائیں۔ معرف یہاں سے نوجوان، پہلی بات تو دل سے نصرت، دوسری زبان سے۔ بھائی دل تو نظر نہیں آتا، کم از کم میں امام کی نصرت زبان سے تو کر سکتا ہوں۔ جس محفل میں بیٹھوں میں امام کا تذکرہ تو کروں، جس محفل میں بیٹھوں میں ولایت کا تذکرہ تو کروں، بتاؤں تو سہوں رسول کے بعد کون تھا ولی، بتاؤں تو سہوں علی کے فضائل کیا ہیں، حسن کے فضائل کیا ہیں، حسین کے فضائل کیا ہیں، بتاؤں تو صحیح میرا ایک امام پردے غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔
مگر زبان سے جو نصرت ہوگی پہلے ذہن میں رکھیے گا، پاک ہونی چاہیے زبان، طاہر ہونی چاہیے۔ نوجوانوں یہ زبانیں نہیں چاہیے جو آپ جس طریقے سے زبانیں استعمال کرتے ہیں، یہ زبان نہیں چاہیے۔ امام کی نصرت میں وہ زبانیں چلیں گی جو طاہر ہوں گی۔ یہ ہو گئی دو نصرتیں۔ تیسری نصرت ہے ہاتھ سے۔ نوجوانوں ہمیں قلم سے دور کر دیا گیا ہے، ہمیں بالکل پڑھائی سے، ہمیں تعلیم سے دور کر دیا گیا ہے۔ تیسری نصرت ہے قلم کے ذریعے سے۔ آپ کو یاد، میں اب کتنا اس میں بھی بحث کروں، جو دشمن نے کتابیں لکھی اہل بیت کی اگینسٹ میں، وہ کتابیں نابود ہو چکی ہیں۔ جو ولایت پہ، جو سیرت پہ لکھی گئی آج بھی باقی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ہشام امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، ہشام امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، جوان ہیں، بزرگ کوئی صحابی اور موجود ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ ایک محفل میں وہ تشریف لے کر آئے ہشام، مولا نے اٹھ کے تعظیم کی، گلے لگایا، برابر میں بٹھا دیا۔ جب بٹھایا تو مولا جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے دلوں کے حالات، یار یہ تڑپ رہے ہیں، یہ ہم بزرگ ہیں، اس بچے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ مولا نے فوراً اشارہ کر کے کہا، ھذا ناصرنا بقلبہ ولسانہ وعملہ ویدہ، یہ جو ہے یہ ہماری ولایت کا ناصر ہے، زبان سے بھی ناصر ہے، دل سے بھی ناصر ہے، ہاتھ سے بھی ناصر ہے، عمل سے بھی ناصر ہے۔ بتائیے کتنا فرق پڑتا ہے۔ ھذا ناصرنا، جس کو امام ناصر کہہ دیں، زبان امامت سے جس کے لیے ناصر کا لفظ نکل آئے تو مجھے بتائیے پھر اس کا درجہ کیا ہوگا۔ یقین مانے، میں یہ تو بات وہاں کی کر رہا ہوں، آپ کو بھی امام نے کم نہیں سمجھا۔ امام نے نہیں، میں اب میرے پاس بہت حدیثیں، وقت نہیں ہے، امام نے آپ کو ناصر کہا ہے، امام نے آپ کو ناصر کہا، کس بات کا ناصر کہا ہے؟ یہ ہماری مداوا میں نصرت کرتے ہیں، یہ ہمارے ذکر میں نصرت، قلت عددی ہونے کی وجہ سے بھی ہمارا نام لیتے ہیں۔ یہ ہمیں ناصر کہا ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ناصر کہا ہے، مگر ناصر کی بھی تربیت بھی ہونی چاہیے۔ یہ ہو گئے تین۔ تیسرا ہے عمل۔ اگر آپ نصرت کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کریکٹر صحیح ہونا چاہیے، آپ کا عمل صحیح ہونا، آپ کے عمل سے پہچان ہوگی، آپ کے عمل سے پتہ چلے گا۔ سید ابن طاؤس نے اپنے فرزند کو بیان کیا، کہا کہ امام زمانہ پہ تو یہ یقین رکھتے ہیں، مگر ان کے ظہور پہ یقین نہیں رکھتے۔ کیا کہہ رہے ہیں سید ابن طاؤس؟ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ پہ تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے، وہ ہیں، وجود پہ تو رکھتے ہیں، مگر ظہور پہ۔ بیٹے نے کہا کیسی کیا بات ہو گئی؟ کہا وہ یقین تو رکھتے ہیں قلباً کہ وہ آئیں گے، مگر عمل ان کا اختلاف کرتا ہے کہ وہ ظہور نہیں ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہے کہ کل میرے گھر مہمان آئے گا تو میں اپنے گھر کو صاف کروں گا، اپنے گھر کی صفائی کروں گا، جو گندگی ہے باہر نکالوں گا۔ ارے امام آئیں گے میرے دل کے اندر، تو میں نے اپنے دل کے اندر ابھی تک کدورتیں بھری ہوئی ہیں۔ کہا یہ ظہور پہ ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے۔ اگر ظہور کا یقین ہوتا تو ان کے دل بھی پاک ہوتے، ان کے دلوں میں کچھ بھرا ہوا نہیں ہوتا، نفرتیں نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا۔ عزیزوں یہ ہمیں کرنا، امام آئیں گے، ہماری نصرت تو کرنی ہے نا ہمارے کو، ہمیں ناصر، آج ہم یہاں سے تہیہ کر کے ہمیں ناصر بن کے اٹھنا ہے، ہمیں نصرت کرنی ہے۔ اب نصرت مختلف ہے، بات آ گئی، کوئی علم بردار ہے تو اس کو علم برداری میں نصرت کرنی ہے، کوئی ذاکر ہے اس کو ذکر میں نصرت کرنی ہے، کوئی مرثیہ خواں ہے اس کو مرثیہ خوانی میں نصرت کرنی ہے، کوئی ماتمی ہے اس کو ماتم میں نصرت کرنی ہے۔ نصرت تو کر رہی ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا مرتبہ، اس نے نصرت کرنی ہے، مگر یاد رکھو جو علم بردار ہیں ان کو علم برداری میں نصرت کرنی ہے۔ کون سی علم برداری میں نصرت ہوگی؟ وفا کی ہوگی، وفا کی ہوگی۔ اگر میرا بچہ علم اٹھائے مگر وفادار نہیں ہے تو اس کو پھر ناصر بھی نہیں ہے، علم بردار بھی نہیں ہے وہ۔
میں بزرگوں سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو سکھاؤ علم برداری کے طریقے. علم بردار کیسے ہوتے ہیں؟ علم بردار فرما بردار ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، حسین کے موتی ہوتے ہیں. جو حسین کہہ دے، جو حسین کہہ دے، پھر عباس کچھ نہیں کرتے. عزیزو یہ نصرت، میں نے روایت میں رسول اللہ کی حدیث ہے، رسول نے فرمایا جنت کے میں 3 درجے ہیں، جہنم کے بھی 3 درجے. صرف جنت کے بتاؤں گا آپ کو. جنت کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جس کو ہم کہیں سپریم کوالٹی کا، وہاں پہ ان لوگوں کو لے کے جائے گا جو رسول بولتے ہیں جو ہماری دل سے، زبان سے، ہاتھ سے اور عمل سے مدد کرتے ہیں. یہ وہ لوگ وہاں جائیں گے جو دل سے ہماری مدد کرتے ہیں، زبان سے ہماری مدد کرتے ہیں، عمل سے ہماری مدد کرتے ہیں، ہاتھ سے ہماری مدد. نوجوانوں آپ کی ضرورت ہے. لکھو فضائل، لکھو علی کے فضائل، لکھو اہل بیت کے، اہل بیت پہ مضمون لکھو، اہل بیت پہ کتابیں لکھو. اس وقت ضرورت ہے نوجوانوں ان تمام چیزوں کی. دوسرا درجہ جنت کا ہے. وہ دوسرا درجہ جنت کا ہے جہاں پہ وہ لوگ جائیں گے جو دل سے اور زبان سے نصرت کرتے ہیں. اور تیسرا درجہ جنت کا ہوا ہے جہاں سے ان میں رکھا جائے گا جو دل سے نصرت کرتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ جو جس اعتبار سے نصرت کا اس کے ایمان ہے، وہ اسی ایمان سے ان میں کیا ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا. نوجوانوں یاد رکھنا یہ ایسے نہیں ہے. میں نے کل ایک مثال دی تھی، آج ایک اور مثال. کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر کوئی علی کو ولی مانے تو کیا کر سکتا ہے. بتایا تھا آپ کو، اگر یاد ہے تو. بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں. اگر کوئی علی کو ولی مانے تو کیا کر سکتا ہے، کل میں نے بتایا تھا. آج میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. بہت آپ کو دیکھیں ائمہ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑا. امام زمانہ نے فرمایا اپنی توقی کے اندر، امام فرماتے ہیں کہ ہماری نگاہ تم پر متواتر ہے، لہجے بھر بھی منقطع نہیں ہوتی. امام فرماتے ہیں لہجے بھر بھی یہ نگاہ ہم تم پہ سے منقطع نہیں ہوتی. کیوں؟ اگر یہ لہجے بھر بھی منقطع ہو جائے نا تو یہ دشمن تمہیں چیر پھاڑ کے کھا جائیں. اس کا مقصد کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج اگر ہم موجود ہیں، آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم برملا علی علی کر رہے ہیں، وہ کس کی بدولت کر رہے ہیں؟ امام زمانہ کی وجہ سے. کہا ایک لہجے کے لیے بھی، ایک لہجے کے لیے بھی، ایک لہجے کے لیے بھی. ایک لہجہ کتنا ہوتا ہے؟ 24. بالکل امام کی نگاہ ایک بندے. اب بتاؤ امام بول رہے ہیں مجھے شرمندہ نہ کرنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا، تم سے کوئی ایسا عمل انجام نہ ہو جائے کہ لوگ بولیں یہ حسین کا چاہنے والا ایسا ہے. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بننا. کوئی ایسا عمل انجام نہ دینا کہ دنیا بولے گی یار یہ دیکھو کس کردار کے مالک ہیں. ایک دفعہ حسین کہتے ہیں، دوسری طرح یہ کرتے ہیں. امام فرما رہے ہیں ایک لہجے کے لیے بھی. اس کا مقصد کیا ہے؟ میں چاہے یہاں بیٹھا ہوا ہوں تب بھی امام مجھے دیکھ رہے ہیں، میں بند کمرے میں بیٹھا ہوں تب بھی دیکھ رہے ہیں، لائٹ کھلی ہوئی ہو تب بھی دیکھ رہے ہیں، لائٹ بند ہے تب بھی دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں جب بھی موبائل استعمال کرنا، جب بھی کوئی ایسی چیز استعمال کرنا، ذہن میں فوراً لے کر آنا کہ مجھے امام دیکھ رہے ہیں، مجھے امام دیکھ رہے ہیں. اگر ناصر بننا ہے تو امام کی. آپ کو ایک نظر اور دکھاتا ہوں، بڑا لطف آئے گا اس کے اندر. کہا کہ سما ہے، محشر کا عالم ہے. ہاں امام باقر سے حدیث ہے، دودھ پڑے محمد و آل محمد پر. امام باقر سے حدیث ہے. جابر نے سوال کیا مولا بتائیں کہ کیسے ہوگا یہ سارا چیزیں. مولا نے کہا تجھے آج نقشہ دکھاتا ہوں. وہ نقشہ دیکھیں بڑا لطف آئے گا. مولا نے فرمایا محشر کا عالم ہوگا، کرسیاں لگی ہوں گی، ممبر لگے ہوں گے، ان میں ایک ممبر اوپر ہوگا. اس ممبر پہ حکم دیا جائے گا رسول خدا کو جائیں جا کے خطبہ دیں. لکھا ہے کہ ایسا خطبہ دیں گے کبھی دیا ہی نہیں. پھر علی کو کہا جائے گا وہاں جائیں جا کے دوسرے ممبر کے اوپر کہا خطبہ دیں. علی بھی ایسا خطبہ دیں گے کہ خطبہ کبھی زندگی میں کہیں نہیں دیا ہوگا. اتنے میں آواز آئے گی اے محشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو، میری خاص کنیز آ رہی ہے. بڑا لطف آئے گا آپ کو، بڑا لطف ہے. اپنا مقام دیکھیں، اپنا مرتبہ دیکھیں. نوجوانوں سمجھو تمہارا مقام کیا ہے، تمہارا مرتبہ کیا ہے اور کام کیا ہے.
کہا کہ جناب سیدہ آئیں گی، کہا 1,00,000 فرشتوں کو نازل کرے گا، بہترین سواری کے اوپر جناب سیدہ کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا ان سے کہ لے جاؤ جنت کی طرف۔ اب سیدہ کی سواری چلے گی جنت کی طرف۔ اب جنت کی طرف سیدہ کی سواری جا رہی ہوگی، جنت کے نزدیک ہوں گی، لکھا ہے کہ مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوں گی محشر پہ، مڑ مڑ کے دیکھ رہی ہوں گی۔ جب جنت کے دروازے پہ سواری پہنچے گی، سیدہ کھڑی ہو جائیں گی، آوازیں قدرت آئے گی، میری خاص کنیز کیا بات ہے، جاؤ جاؤ جنت میں چلی جاؤ، یہ مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہی ہو؟ جناب سیدہ کہیں گی پالنے والے آج میری منزل و مرتبہ مجھے دکھا دے۔ اللہ کیا یہ صرف ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ مجھے میری منزل اور مرتبہ دکھا۔ امام فرمائیں گے اللہ کا حکم ہوگا سیدہ جاؤ محشر کے اندر، جس کے دل میں تیری محبت ہے یا تیری اولاد کی محبت ہے ان کو چن کے نکال اور اپنے ساتھ لے جا۔ امام فرمائیں گے جابر میری ماں سیدہ اس دن شیعوں کو ایسے چنیں گی جیسے پرندہ اچھے دانے کو خراب دانے سے چنتا ہے۔ قافلہ بنا، آ گئے سیدہ کے چاہنے والے بھی، سیدہ کے اولاد کے چاہنے والے بھی، قافلہ چلا جنت کی طرف۔ اب قافلہ چل رہا ہے جنت کی طرف، اللہ محبوں کے دلوں میں بھی ڈالے گا۔ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، بولے جاؤ چل جاؤ چلے جاؤ، اب یہ بھی کہیں گے پالنے والے آج ہمارا مقام و منزل بھی دکھا دے۔ مقام و منزل جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں، جو حسین کے عزادار ہیں، حسین کو ماننے والے ہیں، وہ کہیں گے مولا پالنے والے آج ہمیں بھی تو بتا ہمارا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آواز قدرت آئے گی اچھا اپنا مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو، حکم ہوگا جاؤ جاؤ محشر میں جاؤ جاؤ، جس نے بھی سیدہ کے نام پہ پانی پلایا، جس نے سیدہ کے نام پہ کھانا کھلایا، جس نے سیدہ کے نام پہ لباس پہنایا، جس نے بھی جو کام سیدہ کے نام پہ کیا ہے، انگلی پکڑو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ ہے مرتبہ ہمارا، یہ ہے سیدہ کے چاہنے والوں کا مرتبہ، یہ ہے ناصرین کا مرتبہ جو انہوں نے نصرت کی ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں اور ٹیلی کریں، کیا آیا ہم ہیں ایسے؟ عزیزو بہت مشکل مرحلہ ہے، بس ختم کی میں نے آپ کو زحمت۔ ایک واقعہ اور نصرت کے بارے میں، کیونکہ موضوع یہی تھا، اسی پہ ختم بھی کرنا ہے۔ مشن کی نصرت کیجئے گا۔ نوجوانوں کبھی بھی تمہارے پاس آئے، کوئی بھی ہے اس سے بولو مشن بتاؤ، میں یہاں کا بڑا ہوں، میں یہاں کا فلانا ہوں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ بتاؤ مشن کیا ہے۔ اگر مشن الہی ہے اور ولائی ہے تو چل پڑنا، اگر دوسرا ہے تو چھوڑ دینا۔ ایک عالم کہتے ہیں، میرا ایک جاننے والا، اس نے مجھے بتایا کہ میں مشہد سے تہران سے مشہد سفر کر رہا تھا ٹریول، تو راستے میں ایک میں نے نوجوان کو، بس یہ آخری نصرت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آخری نصرت بتا رہا ہوں، کہا راستے میں ٹریول تھا، میں نے دیکھا کہ وہ ینگ ہے، نوجوان ہے، سوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، محسوس ہوا یورپ سے آیا ہے۔ میں نے دیکھا وہ ہر اسٹاپ پہ وہ گاڑی والے سے کہتا تھا کہ یار اول وقت نماز پڑھنی ہے، میں نے اول وقت نماز پڑھنی ہے۔ اتنی شدت، کلین شیو ہے، جوان ہے، سوٹ سے یورپین لگ رہا ہے، کہہ رہا اب میں لاجے تشویش ہوتی ہے نا یار، ایک بچہ بار بار، یہ چھوٹا سا بچہ آ کے کہے یار مجھے اول وقت نماز پڑھنی ہے، اول وقت نماز پڑھنی، بچہ ہے، نوجوان ہے، اس نے وہ کہتے ہیں مجھے تشویش ہوئی ہے، اتنا اصرار کیوں کر رہا ہے؟ کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھ لیا، اے جوان لگتا ہے تو یورپ سے آیا ہے، ڈریس بتا رہا ہے، کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، میں باہر ممالک میں رہتا ہوں۔ کہا تیرا اتنا اصرار کیوں ہے؟ بس یہ سنتے جائیے، بس ختم۔ ناصر بننا ہے تو عمل کیجیے،
یہ تیرا اول وقت نماز پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ تو ہر جگہ پہلے کہتا ہے گاڑی والے سے، یار دیکھ اول وقت نماز پڑھنی ہے، گاڑی روک دینا، اول وقت نماز پڑھنی ہے، اول وقت نہیں نکلنا چاہیے، اتنا اصرار۔ اب وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ محترم ہوا یہ کہ میں یورپ میں جس جگہ رہتا ہوں مجھے 2 امتحان ایک ساتھ دینے تھے علیحدہ علیحدہ شہروں میں، علیحدہ علیحدہ شہر، مثال لے رہا ہوں یہاں سے یہ حیدرآباد اور کراچی سمجھ لیں، تو میں اب لازمات دونوں شہروں میں امتحان دینے اور میں نے پہنچنا بھی ہے اور میرا مستقبل بھی اسی پہ کھڑا ہے، اور اگر امتحان ایک مس ہو جائے گا تو پھر 1 سال کے بعد نوبت آئے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے گاڑی لی، ایک امتحان دیا، روانہ ہوگا، اثناء راہ میں میری گاڑی خراب ہو گئی، میری گاڑی بند ہو گئی، بڑی کوشش کر لی، بہت کوشش کی، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی، بہت کوشش کر لی۔ کہتا میں پریشان ہوا، میں نے کہا کیا کروں، میرا امتحان نکل جائے گا، وقت تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم اس کی ماں کی بات اس کے ذہنوں میں آئی۔ کہتا میری ماں ہمیشہ مجھ سے کہا کرتی تھی، بیٹا جب بھی کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہونا تو اپنے وقت کے امام کو پکارنا، اپنے وقت کے امام کو وہ مدد کریں گے۔ ایک دم کہتا ہے میرے ذہن میں آیا، میں نے وقت کے امام کی طرف رجوع کیا اور ایک وعدہ کیا، مولا اگر یہ میں وقت پر پہنچ کر میں نے امتحان دے دیا تو میں ہمیشہ اول وقت نماز پڑھوں گا۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت اول وقت نماز پڑھنا ہے، جو جہاں علامات بتائی گئی ہیں مومن کی ایک علامت ہے اول وقت نماز پڑھنا۔ ہمارے یہاں تو خیر ہے ہی نہیں رواج۔ وہ کہتا ہے میں نے اسی وقت نیت کی، ابھی میں کچھ دیر کھڑا ہی تھا، میں نے دیکھا ایک شخص آ گیا، اس نے بونٹ کھولا، بونٹ کھول کے ڈھک دیا، کہا اسٹارٹ کرو، گاڑی دے گا، فوراً اسٹارٹ ہو گئی۔ جو گاڑی کسی سے اسٹارٹ نہ ہو رہی تھی وہ چند لہجوں میں کیا ہو گئی، اسٹارٹ ہو گئی۔ وہ شخص میرے ساتھ بیٹھ گیا، کچھ دور میرے ساتھ چلا، چاہنے کے بعد اب وہ مجھ سے رخصت ہو کر ودا کر کے جا رہا ہے، اتر رہا ہے، کہا مجھے یہاں اتار دو۔ جب وہ اترنے لگا تو ایک جملہ مجھ سے کہا، کیا کہا؟ کہ دیکھو تم اپنا وعدہ نہ بھولنا، تم اپنا وعدہ نہ بھولنا، تم نے جو وعدہ امام سے کیا ہے اول وقت نماز پڑھنے کا وہ نہ بھولنا۔ عزیزو حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی گونج رہی ہے، وہ ہم سے نصرت مانگ رہے ہیں مشن الہی کو بڑھانے کے لیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین الہی کی ترویج ہو، ولایت کی ترویج ہو، بے دینیت جو ہمارے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، مشن کے اوپر آ جاؤ۔ مگر عزیزوں جنہوں نے پوری زندگی اطاعت میں گزاری اسی گھرانے کو ذبح کر دیا۔ رسول نے مودت مانگی تھی نا، اس مودت کے نتیجے میں کیا ملا؟ کسی کو تازیانے مارے گئے، کسی کو نیزے مارے گئے، کسی کو تماچے مارے گئے، کسی کی بالیاں چھین لی گئیں، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آئی کہ چادریں بھی سر سے چھین لی گئی۔ عزیزوں شام کے زندان میں یہ قافلہ قید ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا، وہ زندان ہے جہاں نہ چھت ہے، گرمی کی تمازش، رات کی اوس تڑپا کے رکھا۔ میں نے مقاتل میں پڑھا وہاں گریا کیسے ہوتا تھا، وہاں بڑی بیویاں روتی رہتی تھیں، اور کیسے روتی تھی؟ کسی بیوی کے منہ سے اگر نکل جائے ارے واہ حسینہ، سب بیوی مولا حسین پہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کسی کے منہ سے نکلتا تھا واہ اکبرہ، کسی کے منہ سے نکلتا تھا واہ قاسمہ۔ عزیزو دن گزرتے گئے، ایک دن یزید نے دربار بلایا امام سجاد کو، کہا سجاد، امام سجاد سے کہا سجاد رہائی ہے، آزاد کرتا ہوں۔ کہا میں اپنی پھوپھی کے پوچھے بغیر قبول نہیں کروں گا۔
رو لیجئے، زندگی ملے نہ ملے۔ لکھا ہے ایسے رو حسین کے غم میں جیسے جوان بچے کی لاش پہ رویا جاتا ہے۔ عزیزوں، امام سجاد آئے، کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے رہا کر دیا گیا ہے، جہاں چاہیں چلے جائیں۔ دو مطالبات رکھے تھے ثانیہ زہرا نے۔ پہلا مطالبہ تو یہ رکھا کہ ہم اپنے پیاروں کو رو ہی نہیں ہے، ہمارے ایک مکان دیا جائے، ہم وہاں پہ رونا چاہتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا بی بی کا کہ ہمارے جو تبرکات ہیں وہ ہمیں واپس کیے جائیں۔ عزیزو سنو، دونوں مطالبات پورے کیے گئے۔ اب زندان میں پہلا مطالبہ پورا ہو رہا ہے، سر آنے شروع ہو رہے ہیں۔ مقاتل میں لکھا ہے پہلے تبرکات آئے ہیں، بعض جگہ لکھا ہے پہلے سر آئے۔ تبرکات آتے ہیں، اس میں پہلے چادر آتی ہے جو جناب سیدہ سے ثانیہ زہرا چادر کو لے لیتی ہے۔ آتے گئے، اس میں دو چیزیں ایسی آئیں کہ شام کے زندان میں سب تڑپ گئے۔ ایک تش کے اندر بالیاں آئیں اور ایک چھوٹی سی چادر آئی۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ ثانیہ زہرا نے بالیاں اور چادر لے کر زندان میں قبر کی طرف منہ کر کے کہا سکینہ 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 تیری چادر آ گئی ہے۔ عزیز و تبرکات نمٹے سر آنا شروع ہوئے۔ مقاتل لکھتا ہے پہلے جناب قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں آگے بڑھی، قاسم کا سر لیا، وہ قاسمہ کہہ کے بلند آواز سے گریا ازار۔ اکبر کا سر آیا، اکبر کی ماں آگے بڑھی، اون محمد کے سر آئے، دونوں بچوں کے سر آئے۔ وہاں لکھا مقاتل میں لکھا ہے کہ یہ دونوں سرائے رکھ دیے گئے۔ ادھر دوسرے سر آتے گئے۔ حسین کا جب سر آیا ساری بیویاں کھڑی ہو گئیں۔ ثانیہ زہرا نے سر کو لیا اور گریا اوزاری ہوا بہت زیادہ۔ ایک سر اور آیا۔ مقاتل لکھتے یہ سارے سر نیزوں پہ آئے تھے، ایک سر ایسا تھا جو تھیلے میں آیا تھا۔ سر غازی عباس کا سر تھا۔ ارے ثانیہ زہرا نے سر کو لیا اور سر کو لینے کے بعد ہاتھوں میں لے کے عباس عباس تیرے جانے کے بعد ہماری رداؤں کو چھین لیا گیا، عباس تیرے جانے کے بعد ارے کسی نے گزر مارے، کسی نے نیزے مارے۔ ابھی کی بہن ہو رہا تھا اتنے میں امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں مجھے عباس کا سر دے دیں، غبہ مول چچا کا سر دے دیں۔ چچا کا سر لیا اور سر لینے کے بعد مقاتل میں لکھا ہے کہ سر لینے کے بعد عباس کا سکینہ کی قبر کی طرف سکینہ کی قبر کے پاس گئے۔ سکینہ کے قبر کے اوپر سر کو رکھ کے کہا سکینہ تیرے چچا آ گئے ہیں جن کا تو انتظار کر کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ عزیزوں یہ سب گریا ہوا، مکان ملا، 3 دن تک گریا ہوتا رہا۔ کہا تیاری کیجئے، سفر تیار ہوا۔ ایک جگہ پہنچے جہاں ایک راستہ مدینے کی طرف نکلتا تھا، ایک راستہ کربلا کی طرف نکلتا تھا۔ ثانیہ زہرا نے امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کہاں جائیں گے؟ مدینے چلے یا کہا ہمیں بھائی کی قبر میں لے چلو، ہمیں اپنے ورثاء کی قبر میں لے چلو، ابھی تک ہم روئے نہیں ہیں، ہم بھائیوں سے ملے نہیں ہیں۔ عزیزو یہاں یہ قافلہ کربلا کی طرف چلا۔ مقاتل لکھتے ہیں ادھر سے جابر بن عبداللہ الانصاری قبر پر آ گئے عطیہ کے ساتھ۔ ارے قبر حسین میں گریا ہوتا رہا۔ ارے قبر پہ امام حسین نے اطلاع دے دی خواب میں کہ میری بہن آ رہی ہے، اس کا استقبال کرنا۔ ارے ایک آہٹ محسوس ہوئی، جب آہٹ محسوس ہوئی تو عطیہ کو کہا جاؤ دیکھو۔ ارے سجاد امام سجاد ہوں گے، اگر امام کہا پہچانوں گا کیسے کہ امام سجاد ہیں؟ کہا دیکھنا ایک نوجوان ہوگا، ایک 23-24 سال کا جوان ہوگا، لہیم شہیم جسم ہوگا، جب دیکھنا پہچان جانا۔ عطیہ جا کے کہتا ہے، عطیہ کہتا میں نے دیکھا، میں نے کہا وہ نہیں ہے۔ کہا تو نے کیسے پہچانا کہ وہ نہیں ہے؟ میں نے دیکھا ایک شخص آگے چل رہا ہے، وہ اتنا ضعیف ہے کہ قبر جھک گئی ہے۔
مجھے دیکھا کہ ایک شخص آگے چل رہا ہے، بال سفید ہے، کمر جھک گئی ہے. ارے امام سجاد آگے آئے. ارے دستور یہ ہے کہ لوگ پرسا دیتے ہیں جس کا مر جائے. ارے سجاد کو ابھی تک کسی نے پرسا نہ دیا تھا. ارے سجاد کو کسی نے گلے لگا کے یہ نہیں کہا تھا کہ ارے تم یتیم ہو گئے ہو پرسا دیتے. ارے سجاد خود ہی آگے بڑھ کر ارے جابر کے گلے لگ گئے. کہا جابر ارے میرے بابا کو مار دیا گیا. ارے جابر ہماری بہنوں کی چادریں اتار دی گئی. ارے جابر ہم مجھے بیڑیاں پہنائی گئی، مجھے توق پہنائے گئے. ارے جابر میری 4 سالہ بچی کو تماچے مارے گئے. ارے آگے آگے چلے، ساری بیویاں آ گئی. جابر سے کہا جابر چلے جاؤ چلے جاؤ. ارے یہ میری پھوپھی بھائی کی قبر پہ جانا چاہتی ہے. ارے بھائی سے بیل کرنا. جابر نے کہا میری تو آنکھیں بھی نہیں ہے. کہا تیری آنکھیں نہیں ہے مگر آواز تو آئے گی نا. جابر کو بھیج دیا. ارے پھوپھیاں زینب ثانیہ زہرا چلی کہا امام حسین کی قبر پر آئی، اپنے آپ کو امام کی قبر پہ گرا دیا. ارے بھیا ہم شام سے لٹ کر آئے ہیں. ارے بھیا ہمیں نامحرموں کے مجمع میں پھرایا گیا. ارے بھیا ہمیں ان گلیوں میں پھرایا گیا جہاں غلام رہتے تھے. ارے امام سجاد نے دیکھا ساری بیویاں گر گئی ہے. اٹھایا پھوپھی کو، ختم کی میں نے آپ کی زحمت. پھوپھی کو اٹھایا. پھوپھی اماں بس کیجئے ابھی اس سے زیادہ نہ روئے. پھوپھی کو ایک دفعہ اٹھایا. کہا یہ برابر میں قبر کس کی ہے؟ کہا یہ علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیویوں نے علی اکبر کی قبر پہ گرا لیا. ارے واہ اکبرا کا نوحہ ہوا. پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ یہ قاسم کی قبر ہے. بیویوں نے قاسم پہ گرا لیا. واہ قاسمہ کے. ارے جب یہ ساری چیزیں سب قبروں پہ ہو گئی تو ایک دفعہ ثانیہ زہرا نے پوچھا ارے یہ بتاؤ میرے بھائی عباس کی قبر کدھر؟ میرے بھائی عباس کی قبر کا ہے. کہا پھوپھی اماں وہ فرات کے کنارے ہیں. مقاتل لکھتے ہیں بیویوں کو جمع کیا. ثانیہ زہرا لے کے چلی. اثنائے راستہ میں سب کو روک لیا اور روک کے کہا دیکھو عباس کی قبر پہ تو جا رہی ہو مگر دیکھو یہ مت کہنا کہ زندان میں چھوڑ کے سکینہ کو آئے ہیں. ارے یہ مت بتانا کہ عباس کو کس شمر نے تماچے مارے تھے. ماتم حسین. ہم ملتمس میں انجمن گلزار حسینی سے کہ وہ مرشدہ پر آ کر بی بی سیدہ کو ان کے لال کا پرسہ لے. اسی کے ساتھ انجمن پیام کربلا بھی یہاں موجود ہے. وہ اس انجمن کے بعد ماتم داری کریں. انجمن گلزار حسینی انجمن پیام کربلا سے گزارش ہے کہ مشترکہ ماتم داری کریں. ہویا کربل دے وچ جدا دی زارا جائیا داسنا غازی زارا جائیا داسنا غازی اے زارا جائیا داسنا غازی اے زارا جائیا
Zara Jaya Dasira Gazi 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 Aj ke binte Hussain rodi hai Aj ke binte Hussain rodi hai Aj mere qaid tu chura Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Sardu Zainab dele gayi chadar 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 Jadu Maktal no dur paya Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Hoya Karbal de vich juda Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Sardu Zainab dele gayi chadar 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 Jadu Maktal no dur paya Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Hoya Karbal de vich juda Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Chhe jagah to Hussain chode aaye 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 Phir bhi pura na mil saka Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Chhe jagah to Hussain chode aaye 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 Phir bhi pura na mil saka Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi Zara Jaya Dasira Ghazi शिमर रज रज हुसैन को मारे है शिमर रज रज हुसैन को मारे शिमर रज रज हुसैन को मारे शिमर रज रज हुसैन को मारे जानदाए नहीं रे आगाज़े शिमर रज रज हुसैन को मारे शिमर रज रज हुसैन को मारे शिमर रज रज हुसैन को मारे
हज़ारा जया दासरा गाजी हज़ारा जया दासरा गाजी होया करबल दे विच जुदा गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी मेरी चादर खुदा दा पर्दा है 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 मेरी चादर दी तू बका दी ज़ारा जया दासरा गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी मेरी चादर खुदा दा पर्दा है 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 मेरी चादर दी तू बका गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी ज़ारा जया दासरा गाजी ज़ारा जया जो मोमिन बाहर सहन में खड़े उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ। आज चहलों में उन गरीबों का उन बेवतनों का जिनके बेगोर कफन लाशें पड़े रहे, तो मेरी गुजारिश जो सहन में लोग हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर की तरफ ले आएँ, अंदर आ जाएँ और साथ मिलकर पुरस्दारी करें। आज 40वां है 72 शहीदों का। मैं वो कलाम आप लोगों की समातों की नज़र करने जा रहा हूँ जिनको मेरे बाप दादाओं ने भी अपने बचपनों में सुना है। बहुत कदीमी कलाम है, आप लोगों की समातों की नज़र पुरसा देंगे सब मिलके। करबल की कहानी जा कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आंखों से एक दरिया बहाएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालों भरे घर का ज़हरा। जितने लोग मौजूद हैं सब मिलके नाम जवाब दीजिएगा। पीछे वालों से भी गुजारिश है जवाब दीजिए, पुरसा दीजिए बीबी को उनके 72 शहीदों का। ज़हरा ज़हरा पुरसालों भरे घर का, अरे वो कारवां सरवर का किस शान से निकला था। है वो कारवां सरवर का किस शान से निकला था। सुगरा को खबर क्या थी ना लौट के आएगा। सरवर को मेहमान बुलाया था। है कूफियों सरवर को मेहमान बुलाया था। क्या कुनबा शहीदी का पानी भी न पाएगा। सहरा
کچھ غم نہ دلاور کو تھا بازو کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا؟ شبیر اکیلے ہیں، گھبرانا نہیں اکبر، شبیر اکیلے ہیں، فرزند علی تیرے لاش کو اٹھائے گا۔ جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے تھے نہ تم اصغر، جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا۔ الوداع مصرع۔ ہے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے، سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سید ہمارے اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پاک بی بی کے قاتلوں پر لعنت متوجہ ہے۔